آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمے، نازل فرمانے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اور اصل میں یہی ایک منطقی اس کے پیچھے جو وجہ بنتی ہے کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ تورات اور انجیل میں خود قرآن کہتا ہے کہ تحریف ہو گئی، اس لیے کہ جو ہدایت کا آخری ایڈیشن، فائنل ایڈیشن، جامع ترین ایڈیشن، مکمل ایڈیشن ہے، وہ ابھی آنا تھا۔ جب وہ آ گیا قرآن کی شکل میں الہدیٰ، تو اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا۔ اب یہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر جس طریقے سے ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہی اسباب کے پردوں میں سے راستہ نکالتا ہے۔ لوگوں نے یاد کیا، اس کو لکھا گیا، اس میں حفظ کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، اور اس کا معجزہ ہے قرآن کا مانا جاتا ہے کہ بچے اس قرآن کو، اتنے بڑی کتاب کو جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعجاز قرآنی کے مختلف پہلو ہیں، اور ان ذرائع سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا سامان کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے تھے اگلے فرقوں میں، اگلے گروہوں میں جو سابقہ امتیں ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یہ مذاق اڑانا جیسے آپ کا مذاق اڑایا گیا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح اس چیز کو ہم بٹھا دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور اگلوں کی سنت گزر چکی ہے، ان سے پہلے بھی لوگوں نے معجزے دیکھے لیکن ایمان نہیں لائے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں، یعنی اس قسم کا معجزہ ان کو دکھائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے، چڑھ اتر کر بھی دیکھ لیں اس دروازے میں سے، آسمان کی سیر بھی کرائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نگاہوں کو باندھ دیا گیا، مدہوش کر دی گئی ہیں ہماری نگاہیں۔ بل نحن قوم مسحورون، نہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنے کے باوجود، چڑھ اتر کر دیکھ لینے کے باوجود بھی کہیں گے یہ سب جادو ہے، اس لیے کہ طے کر رکھا ہے انہوں نے کہ ماننا تو ہے نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بنائے ہیں بروج، بڑی نمایاں چیزیں۔ اس سے عام طور پر مراد یہ لیا گیا کہ جیسے قلعوں پر برجیاں ہوتی ہیں، تو آسمانوں میں بھی اللہ کا پہرے کا ایک نظام ہے، قلعے ہیں، برجیاں ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ پہرا دیتے ہیں، حفاظت کا پورا سامان ہے جو آسمانوں میں اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اور اس کی تائید اگلی آیات سے بھی ہوگی۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اگرچہ اب تو دیکھنے کا موقع کم ہی آتا ہے کہ شہری زندگی میں کہ آسمان کی طرف کچھ سر اٹھا کر دیکھے۔ چاندنی اگر 14ویں رات ہوتی ہے اس کا بھی خوبصورت منظر دیکھنے کی نوبت کم ہی آتی ہے لوگوں کو، اور جب چاند نہ ہو اور پھر ستارے جو ہیں جب پوری طرح جھل مل کر رہے ہوں اور اس کا ایک جو منظر ہوتا ہے، تو وہ ہم نے مزین کیا ہے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے۔ حفاظت کا سامان آ گیا یہاں پر۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر جو چوری چھپے سن بھاگے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کا تعاقب کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آسمان میں یہ اصل میں جنات ہیں جو کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی رسائی زیادہ اوپر تک ہے۔ ہمیں تو چاند تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں، تاریخ انسانی نے کتنا لمبا سفر کیا، پھر جا کر وہ مشکل سے چاند پر پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ اب پھر اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ 69 میں تو گئے تھے، اور پھر اب دوبارہ جو ہے موقع کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پھر وہاں تک انسان گیا یا اس کے بعد اور آگے گیا ہو۔ بہرکیف یہ جنات جو ہیں ان کی رسائی بہت اوپر تک ہے۔ خود یہ جو ہے ابلیس یہ درجہ اسفل کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، تو یہ اس جو نظام ہے تحفظ کا اللہ تعالیٰ کا، اس کو توڑتے ہوئے کوشش کرتے ہیں
کہ جو فرشتوں کو احکامات ملتے ہیں اللہ کی طرف سے ان میں سے کوئی اچک لے، یا فرشتے جب آپس میں مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور تنفیذ احکام کے ضمن میں کوئی صلاح مشورہ ہوتا ہے تو کوئی بات اڑا لے. تو الا من استرق السمع، مگر جب کوئی چوری چھپے کوئی سن بھاگتا ہے لے کر، فاتبعہ شہاب مبین، اس کا تعاقب کرتا ہے ایک شہاب مبین، شہاب ثاقب بھی کہا گیا، چمکتا ہوا انگارہ. والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسی، اور رکھ دیے اس پہ بھاری بوجھ لنگر، اس سے مراد ہیں پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور اگائی ہے ہم نے اس میں ہر چیز ایک تناسب کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ. وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب، معاش کے ذرائع پیدا کر دیے زمین کے اندر. ومن لستم لہ برازقین، اور ان کی معیشت کا سامان بھی کیا ہے کہ جن کے تم رازق نہیں ہو، یہ جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، یہ بھیڑ بکریاں جانور وغیرہ، ان کے رزق کا سامان بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے زمین. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جو چیز بھی ہے ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، مگر ہم نہیں اتارتے مگر ایک معین اندازے کے مطابق. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رزق کے نئے سے نئے وسائل اور ریسورسز جو ہیں، رزق کے بھی توانائی کے بھی، وہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اندازے کے مطابق ان چیزوں کو بے نقاب کرتا ہے، انفولڈ کرتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی اور چلائی ہیں وہ ہوائیں کے جو بوجھل ہیں، یعنی وہ بادلوں میں جو پانی اٹھا کر آتی ہیں وہ بادل. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے اتارا، نازل کیا آسمان سے بلندی سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم اس پانی میں سے تمہیں پلاتے ہیں اور اس سے سیراب کرتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تمہارے پاس اس کے ذخائر موجود نہیں ہیں. یہ تو ہر سال اللہ کا ایک نظام ہے، وہ بارشیں آتی ہیں، برستی ہیں، پانی کی ضروریات تمہاری پوری ہوتی ہیں. کوئی ایسے ذخائر کہ بارش کا سلسلہ بند ہو جائے تو تم اس میں بھی خود کفیل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام ہے، وہ ضرورت کے مطابق جہاں چاہتا ہے پانی برساتا ہے، پہنچاتا ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور ہم ہی ہیں کہ جو زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی پھر سب کے وارث ہیں. اس زمین پہ جو کچھ ہے وہ یہی رہ جائے گا، اور وارث حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جان چکے ہیں، ہم جانتے ہیں تم میں سے ان کو بھی جو آگے بڑھنے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں ان کو بھی کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تیرا رب ہے کہ وہی ان سب کو پھر جمع بھی کرے گا. آگے نکلنے والے، پیچھے رہنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، سب بالآخر جو ہیں اس کے پاس جمع ہو جائیں گے. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر